محاسن کلام غالب از عبدالرحمن بجنوری، بلند خوانی محمد خلیل الرحمن۔ نمبر 6، جہاں مرزا نے الفاظ میں نادر اور شستہ تصرفات سے کام لیا ہے، وہیں تشبیہات اور استعارات میں بھی عام پابندی سے گریز کیا ہے۔ تشبیہات اور استعارات کی بنیاد قیاس پر قائم ہے۔ تشبیہ یا استعارے کا پہلا کام معنی آفرینی ہے۔ کسی امر کو کتنا ہی واضح بیان کیا جائے، ذہن مفہوم پانے سے قاصر رہتا ہے، لیکن ایک مشابہ مثال کام دے جاتی ہے۔ بہت سے دشوار اور غریب اشعار حل نہیں ہوتے، لیکن ایک مقابل شعر فوراً مضمون کو آئینہ بنا دیتا ہے۔ تشبیہ یا استعارے کا دوسرا کام حسن آفرینی ہے۔ تشبیہات اور استعارات تصویر نظم کے بو قلمو الوان ہیں، جن کی آمیزش کے بغیر تصویر اکثر تکمیل حیات کو نہیں پہنچتی اور بے رنگ رہ جاتی ہے۔ تشبیہ یا استعارے کا تیسرا کام اختصار اور بلاغت پیدا کرنا ہے۔ جو بات 2 لفظوں میں ادا ہو جاتی ہے، دوسری 2 سطروں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اردو شاعری میں جو تشبیہات اور استعارات قدیم ہیں اور جو دور بدور چلے آتے ہیں، ان کو اصول مسلمہ خیال کیا جاتا ہے، اور شعراء ان سے بال برابر تجاوز کرنا گناہ خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ بقول مولانا حالی، معشوق کی صورت کو چاند، سورج یا جنت سے، آنکھ کو نرگس بادام یا بیمار سے، ابرو کو کمان یا محراب سے، مشا کو تیر سے، لبوں کو نبات یا آب حیات سے، منہ کو غنچے سے، کمر کو بال سے، اور دونوں کو عدم سے مشابہ قرار دینا مخصوص اور لازم ہو گیا ہے۔ مرزا نے خود کو اس تنگ دائرے میں مقید نہیں کیا۔ جس طرح ہر زمانے کی تصویروں کا رنگ و روغن علیحدہ ہونا بتقاضائے وقت لازمی ہے، ہر زمانے کی تشبیہات اور استعارات کا جدا ہونا ضروری ہے۔ صاحب نظر ایک نگاہ میں محض رنگ سے بتلا سکتے ہیں کہ تصویر مصر کے عہد اولین سے، ہندوستان کے عہد اجنتا سے، یا فرنگ کے قرون وسطیٰ سے، یا اطالیہ کے زمانے احیا سے متعلق ہے۔ ہر عہد کے مصور اپنا رنگ بھی اپنے ہمراہ لاتے ہیں۔ تیتیان کے رنگوں میں بھی وہی سکون ہے جو اس کی جنبش موہ قلم میں ہے، اور گوگین کے رنگوں میں بھی وہی ہیجان ہے جو ارتعاش اس کے تخیل میں ہے۔ مرزا نے خود آفریدہ تشبیہات اور استعارات کا اس بے تکلف انداز سے استعمال کیا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے گویا یہ ہمیشہ سے ہماری زبان میں موجود تھے اور 1000 بار کے سنے ہوئے ہیں۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ چنانچہ کس خوبی سے منہ آتش دیدہ کو زنجیر سے، دانہ ہے تسبیح کو صد دل عشاق سے، خانہ مجنوں کو گرد بے دروازہ سے، بہار کو حنائے پائے خزاں سے، جوہر آئینہ کو طوطی بسمل سے، حضرت یعقوب کی نابینا آنکھوں کو روزن دیوار زندان یوسف سے، دام موج کو حلقہ صدقام نہنگ سے، تارے اشک یاس کو رشتہ چشم سوزن سے، ہر قطرہ خون تن کو نگین نام معشوق سے، دریا کو زمین کے عرق انفعال سے، سرمے کو دودھ شعلہ آواز سے، نالے کو گردش سیارہ کی صدا سے، صبح وطن کو خندہ دندہ نما سے، منہ شیشہ کو دیدہ ساغر کی مشگاں سے، آئینے کو ورتے سے، موج شراب کو مجائے خوابناک سے، ساغر کو متائے دست گراں سے مواصل بیان کیا ہے۔ مولانا شبلی نے ثنائے اور بدائے کے متعلق بحث کرتے ہوئے بجا کہا ہے کہ ان کا نتیجہ شاعروں کے لیے کوہکندن اور کاہ برآوردن سے زیادہ نہیں۔ کلام میں جس قدر ثنائے اور بدائے کے استعمال کی زیادتی ہوگی، اتنا ہی کلام حقیقت سے بعید اور تصنع سے قریب ہوگا۔ خاموش اور کم مطلب اشعار محض آرائش کے قواعد سے گویا اور پرمعنی نہیں بن سکتے۔ حسن قوانین کا پابند نہیں ہے، بلکہ ہمہ قیود سے آزاد ہے۔ مارکو دل پینو کے قواعد مصوری کی روح سے عورت کا بدن تصویر کے خاکے میں ایک خط منحنی کو
1, 2 یا 3 میں حسابی قاعدے سے ضرب دینے سے قائم ہوتا ہے؟ بھلا کہیں بے جان لکیریں نسوانی جسم کی شعریت کو وجود میں لا سکتی ہیں؟ بعض تصویر نگار مختلف رنگوں میں مختلف معنی بیان کرتے ہیں۔ افلاطون کے پیرو کہتے ہیں کہ حسن روح میں ہے۔ ارسطو کے متبعین مخالفت کرتے ہیں کہ جسم میں ہے، لیکن در حقیقت نہ پیکر معشوق میں کوئی معین خطوط ہیں، نہ کسی رنگ میں کوئی خاص مناسبت ہے۔ خوبی نہ روح سے متعلق ہے، نہ جسم سے محدود ہے۔ حسن حسن میں ہے، اور جس کی آفرینش شعراء کا کلام اور راز ہے۔ جس طرح اقلیدسی خطوط سے خوبصورت سراپا نہیں بن سکتا، صنائع اور بدائع سے کلام خوب کلام ترتیب نہیں پا سکتا۔ قابل عزت ہیں وہ تمام فضلاء جنہوں نے علم صنائع و بدائع کو فروغ دیا ہے، لیکن اگر ان کی تمام کتابیں جلا دی جائیں تو شعراء کا ذرا سا بھی نقصان نہیں۔ صنائع اور بدائع کے استعمال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طبیعت میں آمد نہیں ہے۔ صنائع بدائع کا استعمال کلام کو عام ادبی زندگی سے جدا کر دیتا ہے، اور جس زمانے میں صنائع بدائع کا عام رواج ہو وہ زمانہ اقوام کے انحطاط اور زوال کا ہوتا ہے۔ غالب بہت کم صنائع بدائع کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے کلام کے اشکال کا باعث فارسیت کا غلبہ، الفاظ کا ادق ہونا اور ترتیب کا پس و پیش ہونا ہے۔ اس میں صنائع بدائع کی مشکلات کو ذرا بھی دخل نہیں ہے، لیکن ایک خصوصیت ان کے کلام میں ایسی ہے جس کی مثال کسی دوسرے شاعر کے کلام میں موجود نہیں ہے۔ جس طرح سفید رنگ کی تمام آفتابی الوان مضمر ہیں، سفید رنگ میں تمام آفتابی الوان مضمر ہیں، ان کے بعض اشعار کی سادگی میں عجیب و غریب لطیف معنی پنہاں ہیں، جیسے کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا تھا۔ مولانا حالی نے مرزا غالب کے کلام میں اس نئی دنیا کا پتہ لگا لیا ہے، اور حقیقت میں مولانا حالی مرزا غالب سے کچھ کم مستحق داد نہیں ہے۔ نمبر 1، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ جہاں اس کے معنی یہ ہیں کہ دشت اس قدر ویران ہے کہ خوف سے گھر یاد آتا ہے، وہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم تو گھر کو ہی سمجھتے تھے کہ ایسی ویرانی کہیں نہ ہوگی، لیکن دشت بھی اتنا ہی ویران ہے کہ اس کو دیکھنے سے گھر کی ویرانی یاد آتی ہے۔ نمبر 2، کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن، کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ صلا میرے بعد۔ اس شعر کی ظاہری معنی یہ ہیں کہ میرے مرنے کے بعد شراب عشق کا کوئی خریدار نہیں، اور ساقی یعنی معشوق کو بار بار صلا دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے لطیف معنی یہ پنہاں ہیں کہ ساقی مصرع اولا کو مکرر پڑھتا ہے اور ایک دفعہ بلانے کے لہجے میں، یعنی کوئی ہے جو میں مرد افغن کا حریف ہو، پھر جب اس کی آواز پر کوئی نہیں آتا تو اسی مصرے کو مایوسی کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی کوئی نہیں۔ نمبر 3، کیوں کر اس بت سے رکھوں جان عزیز، کیا نہیں ہے مجھے ایمان عزیز۔ اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ اگر اس سے جان عزیز رکھوں گا تو وہ ایمان لے آئے گا، اس لیے جان کو عزیز نہیں رکھتا۔ اور دوسرے لطیف معنی یہ ہیں کہ اس بت پر جان قربان کرنا تو عین ایمان ہے، اور پھر اس سے جان کیوں کر عزیز رکھی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم، تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ اس کی ایک معنی تو یہ ہے کہ تیرے سرو قامت سے فتنہ قیامت کم ہے، اور دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ چونکہ تیرا قد اسی میں سے بنایا گیا ہے اس لیے وہ ایک قد آدم کم ہو گیا ہے۔ نمبر 5، سر اڑانے کے جو وعدے کو مکرر چاہا، سر اڑانے کے جو وعدے کو مکرر چاہا، ہنس کے بولے کہ تیرے سر کی قسم ہے ہم کو۔ اس جملے کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ تیرے سر کی قسم
ہم ضرور سر اڑائیں گے. دوسری یہ کہ ہم کو تیرے سر کی قسم ہے، یعنی ہم تیرا سر کبھی نہ اڑائیں گے. نمبر 6، الجھتے ہو تم اگر دیکھتے ہو آئینہ، جو تم سے شہر میں ہوں ایک دو تو کیوں کر ہو. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم جیسے نازک مزاج شہر میں اور ہوں تو شہر کا کیا حال ہو. اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ جب تم کو اپنے عکس کا بھی اپنی مانند ہونا گوارا نہیں تو شہر میں اگر فی الواقع تم جیسے ایک دو حسین موجود ہوں تو تم کیا قیامت برپا کرو.